بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیان مناسبتها التخصیص۔ بحثیں جو ہے کل سب ہو چکی ہیں، کہیں کہیں کچھ رہ گیا ہے۔ فرماتے ہیں تخصیص کے ساتھ اس مسئلے مبحوثہ کی مناسبت کی توضیح یہ ہے ان التخصیص یشابہ النسخ بصیغتہ والاستثناء بحکمہ۔ یہ سب کل متن میں آیا تھا، اسی کی شرح ہے یہ۔ تخصیص اپنے صیغہ کے اعتبار سے، تخصیص اپنے صیغہ کے اعتبار سے نسخ کے مشابہ ہے، اور حکم کے اعتبار سے استثناء کے مشابہ ہے۔ وَهَاهُنَا الْعَبْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِي الْإِيجَابِ لَا الْحُكْمُ عَلَى مَا عُرِفَ۔ اور اس مقام پر جس غلام کے اندر خیار ہے، یہ بحث کل ہی ہو جانی تھی، کل سب پڑھ چکے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی مسئلہ ہے نا کہ باب دین بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ الْخِيَارُ فِي أَحَدِهِمَا۔ دو غلام کو بیچا اس شرط کے ساتھ کہ اسے ان میں سے ایک کے اندر کیا ہے، خیار ہے۔ تو ایک صورت، چار صورتیں دکھائیں گے، ایک صورت ہے کہ صحیح ہے۔ کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس نے محل خیار کو متعین کر دیا، ثمن بھی متعین کر دیا، تو میں نے بتایا تھا وہاں عقد الگ الگ ہو گیا۔ مثلا یہ کہا میں نے ان دونوں غلاموں کو 1000 میں بیچا، اس کو 5 اور اس کو 5، یا جو بھی ہو، 5 ہی کوئی ضروری نہیں۔ تو اب کیا ہے، وہ عقد صحیح ہے، اس لیے کہ الگ الگ عقد نہ ہو گیا، یہ 2 عقد ہو گئے۔ تو اب یہاں پر محل بھی معلوم ہے اور ثمن بھی معلوم ہے، اور جب مجہول ہوتا ہے تو وہ جہالت مفضی ہوتی ہے۔ ایک صورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب کہا 2 غلام کو بیچا اور 1000 میں بیچا، اور ایک میں اختیار ہے، اب ایک کون ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی مسئلہ ہے۔ تو جس غلام میں اختیار ہے بائع کو، وہ غلام ایجاب میں داخل ہے۔ کل ہی میں نے بتایا تھا ایجاب میں کیا ہے، داخل، اس لیے کہ خیار جو ہے انعقاد بیع سے معنی نہیں ہوتا ہے۔ خیار کے ہوتے، کل سب بحثیں ہم کر چکے ہیں، خیار کے ہوتے ہوئے بیع کیا ہوتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صرف مبی جو ہے، مبی کیا، من لہ الخیار، جس کو خیار ہوتا ہے، صاحب خیار کے ملک میں جو چیز ہوتی ہے اس کی ملکیت سے وہ شے خارج نہیں ہوتی، بس اتنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی بتایا تھا میں نے اختلاف ہے صاحب ان کا، امام ابو حنیفہ کا، تو وہ سب بحثیں ذہن میں رکھی، پڑھا ہے، سمجھ میں آگے بات، مجھ کو پڑھے اور پڑھائے زمانہ ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، ایجاب میں داخل ہے، للحکمی، حکم کے اندر داخل نہیں ہے۔ خیار کے ہوتے ہوئے من لہ الخیار کی ملکیت سے وہ شے خارج نہیں ہو رہی ہے، اور بیع کا حکم کیا ہے، وہی ملک ہی تو ہے۔ علامہ عرفہ، اس بنیاد پر جو اس کے مقام کے اندر یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ان شرط الخیار یمنع الملک عن الثبوت لا السبب عن الانعقاد۔ بتا چکے ہم کہ خیار کی شرط جو ہے وہ انعقاد بیع سے، ثبوت بیع سے نہیں معنی ہوتی ہے، بیع تو ہو جاتی ہے، صرف ثبوت ملک سے کیا ہوتی ہے، معنی ہوتی ہے۔ خیار کو ختم کر دیتا ہے یا خیار کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو اب گویا جو بیع سابق ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور خیار کی وجہ سے اس کو صرف فسخ کرنے کا حق حاصل تھا اس کی رضا کے بغیر، پاس میں صرف اتنا فائدہ ملتا ہے خیار کا۔ یہ سب غور و فکر کے لیے شارع نے دیا ہے، خیار وغیرہ کہ غور و فکر کر لے، اس میں اس کا نفع ہے، نقصان تو نہیں ہے وغیرہ۔ فمن حیث انہ داخل فی الحجاب، تو اس لحاظ سے
کہ یہ غلام ایجاب بیع کے اندر داخل ہے، یکون ردہ بخیار الشرط، جب ایجاب کے اندر داخل ہے تو اب صاحب خیار کو وہاں پر خیار حاصل ہے، چاہے عقد کو باقی رکھے چاہے باقی نہ رکھے۔ اب دیکھو نسخ کے ساتھ مشابہت کو آپ دیکھیں کیسے فرماتے ہیں، خیار شرط کی بنیاد پر من لہ الخیار کا عقد بیع کو رد کر دینا، تبدیلاً، اب اس کو کیا کر دینا ہے؟ تبدیل کر دینا، کہ بیع ہو چکی تھی اب اس بیع کو اس نے کیا کر دیا؟ ختم نہ کر دیا۔ فَيَكُونُ كَالنَّسْخِ، تو یہ مثل نسخ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ حکم کے اندر داخل نہیں ہے۔ کون؟ یہ غلام حکم کے اندر داخل نہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس غلام کا مشتری ابھی مالک نہیں ہوگا بائع کے خیار کے ہوتے ہوئے، اس اعتبار سے کہ یہ عبد جو ہے یہ حکم کے اندر داخل نہیں، یکون ردہ بخیار الشرط، تو اب خیار شرط کی بنیاد پر اس عقد کو رد کرنا، بیانو، یہ تبدیل نہیں، بیانو، اس بات کو واضح کرنا ہے، انہو لم یدخل، تو اس نے بیان کر دیا کہ تمہاری ملکیت کے اندر ابھی یہ شے داخل نہیں ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فَيَكُونُ كَالْإِسْتِثْنَاء، تو یہ مثل استثناء ہے کہ استثناء یہ بیان کرتا ہے کہ مستثنیٰ صدر کلام کے حکم کے اندر داخل نہیں ہے۔ جب اتنا کہا جان القوم، تو جان القوم کہنے کے بعد اب حکم مجیت کے اندر سب داخل تھے، اور جب الا حمار کہہ دیا تو اس نے یہ بیان کر دیا کہ یہ حکم سابق کے اندر داخل نہیں۔ تو استثناء کا بھی فرق سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں استثناء میں تبدیل نہیں ہوتی، بات دن میں آ گئی، اور اس کے اندر کیا سرے سے اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وَإِذَا كَانَ لَهُ شِبْهَانِ، اور جب اس غلام کو جس میں خیار حاصل ہے، یا اس عقد کو، غلام کیا سیدھے سیدھے عقد کہیں، اس مسئلے کو کہیں، جب دو مشابہت حاصل ہے، یکونو کا تخصیص، تو اب یہ اس تخصیص کی طرح ہو گیا جس تخصیص کو نسخ سے بھی مشابہت ہے اور استثناء سے بھی کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ فَلِرِعَایَةِ الشِّبْهَيْنِ، تو ان دونوں شبہوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا، ان علم محل الخیار وثمنہ یصح البیع والا فلا، کہ اگر خیار کا محل معلوم ہو کہ کس غلام کے اندر اس کو خیار حاصل ہے اور اس کا ثمن بھی معلوم ہو، تو بھئی کیا ہو جائے گی؟ سی ہو جائے گی۔ تو غلام تھے، میں نے بتایا، کیا بار بار اسی کو بتائیں، اس کو اتنے میں، اس کو اتنے میں، اس کا ثمن یہ، اس کا ثمن یہ۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، اس مسئلے کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خیار کا محل اور محل خیار کا ثمن دونوں معلوم ہوں، خود واضح فرما رہے ہیں جیسا کہ بتایا، یہ سب پڑھ چکے ہو ہدایہ میں۔ مثلا جب کہا باع ھذا وذالک بألفین، جب بیع کیا اس کی اور اس کی 2000 کے عوض میں، ارے وہ الف ہی رکھو، یہاں الفین کہہ دیا، ھذا بألف وذالک بألف صفقۃ واحدۃ، ایک ہی عقد میں اس نے یہ کہا کہ میں نے ان دونوں غلاموں کی بیع کی 2000 میں، اس کو اتنے میں اور اس کو اتنے میں، یہ ایک عقد میں، علی انہ بالخیار فی ذالک، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو اس غلام معین میں کیا رہے گا؟ خیار رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ خیار کا محل تو معلوم ہو کہ اس غلام کے اندر اس کو خیار ہے، لیکن ثمنہ لا یکون معلوما، یہ تو کہا علی انی بالخیار فی ذالک، لیکن اس کا ثمن معلوم نہیں ہے کہ اس کا کتنا، اس کا کتنا، اب یہ مفضی النزاع ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تیسرا اس کے برعکس ہے کہ محل خیار کیا ہے؟ مجہول ہو،
اور سمن کیا ہو معلوم ہو، بتا دیا اس کو اتنے میں، اس کو اتنے میں، اور خیار کا جو محل ہے معلوم ہی نہیں کہ اس غلام میں ہے کہ اس غلام میں۔ چوتھا یہ ہے اللہ یکون الشیء منہما معلوما، کہ محل خیار اور محل کا سمن کچھ بھی معلوم نہ ہو، نہ یہ پتہ ہو کہ اس کا کتنا سمن، نہ یہ پتہ اس کا کتنا سمن، اور نہ یہ معلوم ہے کہ کس غلام کے اندر خیار ہے۔ جھگڑا ہوگا، کہے گا کہ یہ غلام نہیں یہ لے لو، وہ کہے گا ہم یہ نہیں یہ لیں گے، سمن یہ نہیں یہ لے لو، وہ کہے گا ہم یہ نہیں یہ لیں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں دو جھگڑا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، مبی میں بھی سمن میں بھی۔ فَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ دَاخِلًا فِي الْإِيجَابِ، تو اگر ہم اس شبہ کی رعایت کریں کہ وہ ایجاب کے اندر داخل ہے، ایجاب کے اندر کیا ہے؟ محل خیار ایجاب میں داخل ہے۔ يَصِحُ الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعَ، تو چاروں صورتوں کے اندر بے کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے کہ عقد بے پا لیا گیا، عاقل بالغ کی طرف سے بے کے جو ارکان تھے ایجاب اور قبول محل بے کے اندر پا لیا گیا، بے صحیح ہو جاتی ہے۔ غایت ما فی الباب، زیادہ سے زیادہ اس مسئلے میں یہ ہوگا انہو یسیر بیعا بالحصہ، کہ یہ بے کیا ہے؟ بے بالحصہ ہے۔ جب ثمن معلوم ہے نہیں تو یہ ہوگا کہ حصہ ثمن کے عوض میں یہ بے ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ بے بالحصہ ہے، لیکنہ فی البقاء، یہ کہ بے بالحصہ یہ ابتدا کے اندر نہیں ہے، یہ بقا کے اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بے تو ہو گئی، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اب یہ جو ہے بے باقی ہے یا ہونے کے بعد باقی نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ بے بالحصہ بقا کے اندر ہے، ابتدا کے اندر نہیں ہے۔ گویا بے کا یہاں تحقق ہو چکا، وقوع ہو چکا، تو کیا اس کی وجہ سے بے فاسد ہوگی؟ فرماتے ہیں بے فاسد نہیں ہونی چاہیے، بے فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم ترجمہ کریں نہیں ہونی چاہیے، ترجمہ کی بات اب یہ نہیں کہ بے فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم اس شبہ کی رعایت کریں کہ وہ حکم میں داخل نہیں ہے، یہ محل خیار جو ہے ابھی ملہ الخیار کے ملک سے نکلا ہی نہیں ہے، یفسد البیع فی الصور الاربعہ، تو بے کو چاروں صورتوں کے اندر کیا ہو جانا چاہیے؟ فاسد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقد بے کا تقاضا یہ ہے کہ بائع ثمن کا، مشتری مبی کا کیا ہو جائے؟ مالک ہو جائے۔ اور شرط خیار نے اس افادہ ملک سے، جانبین سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ بے کا مقصد یہی نہ ہوتا ہے کہ بائع کی ملکیت ثمن پر ثابت ہو جائے اور مشتری کی ملکیت مبی پر ہو جائے، اس سے یہ خالی رہا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اما اذا کان کل واحد من محل الخیار والثمن ہی معلوما، لیکن جب خیار کا محل اور محل خیار کا ثمن سب کے سب معلوم ہیں، فلأن قبول، تو کیوں فاسد ہے؟ اس صورت میں تو صحیح نہ ہونا چاہیے جب معلوم ہے، تو اس کی دوسری علت فلأن قبول غیر المبی یسیر شرطا لقبول المبی، ظاہر سی بات ہے کہ جس غلام کے اندر خیار ہے ابھی وہ مبی نہیں نہ ہے، کیا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ غیر مبی کا قبول کرنا یہ شرط ہو جا رہا ہے، کس کے لیے؟ قبول مبی کے لیے، یعنی دوسرے مبی کے قبول کرنے کے لیے۔ سمجھ گئے؟ یہ انہوں نے دلیل دی ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، شرط خیار کی وجہ سے وہ مبی ہونے سے خارج ہو جائے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ افادہ ملک نہیں کر رہا ہے، بس۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ مبی نہیں، مبی ہے وہ، مگر مبی بشرط خیار ہے۔ خیار کی شرط کا اثر جو ہوتا ہے
صرف حکم کے اوپر ہوتا ہے، نہ کہ نفس بے کے اوپر ہوتا ہے کہ بے ہی سرے سے نہ ہو، یہی فرق ہے۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا مَجْهُولًا، لیکن جب محل اور ثمن میں سے کوئی ایک یا دونوں مجہول ہوں تو کیوں بے فاسد ہے؟ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ، ایک تو اس علت کی وجہ سے کہ غیر مبی کا قبول کرنا یہ شرط قرار دے دیا، کس کے لیے؟ دوسرے مبی کو قبول کرنے کے لیے، اور دوسری فساد کی علت یہ ہے لجہالت المبیع او الثمن او کلیہما، دوسری علت یہ ہے کہ جب مبی مجہول ہے تو مبی کی جہالت کی وجہ سے نزاع ہوگا، اور یا یہ کہ ثمن مجہول ہے مبی معلوم ہے، متعین کر دیا اس میں خیار ہے، ثمن میں جب جہالت ہوگی تو بھی نزاع ہوگا، اور جب نہ مبی معلوم نہ ثمن معلوم تو دو جھگڑا یہاں پر ہوگا، اس میں جہالت اور زیادہ ہوگی، جہالت فاحشہ ہوگی۔ جب ایک معلوم ہے ایک نہیں معلوم ہے یہاں بھی نزاع ہے، یہاں نزاع کم ہے، اور جب کچھ نہیں معلوم ہے تو نزاع کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو دو علت فساد کی ہو گئی۔ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ جِهَةَ النَّسْخِ تُوجِبُ الصِّحَّةَ فِي الْجَمِيعِ، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ نسخ کی جہت، نسخ کی مشابہت، بات سمجھ میں آ گئی، یہ واجب کرتی ہے تمام کے اندر کس چیز کو؟ صحت کو، اور استثناء کی جہت یہ واجب کرتی ہے تمام کے اندر فساد کو، تو ہم نے دونوں شبہوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا جب خیار کا محل یا خیار کا ثمن مجہول ہو یا دونوں مجہول ہو تو بے صحیح نہ ہوگی شبہ استثناء کی رعایت کرتے ہوئے، اور جب ان میں سے سب معلوم ہوں تو شبہ نسخ کی رعایت کرتے ہوئے یہ کیا ہو جائے گی؟ بے صحیح ہو جائے گی۔ اس مقام پر شبہ استثناء کا اعتبار نہ کیا گیا کہ سرے سے کیا ہو جائے وہ بے صحیح ہی نہ ہو، جیسا کہ پہلے مسئلے میں کیا، اور نہ صرف جو ہے شبہ نسخ کا اعتبار کیا کہ بے کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ فرماتے ہیں لم یعتبر ہا ہونا شبہ الاستثناء حتی یفسد بالشرط الفاسد، اس مقام پر شبہ استثناء، تین مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں، پہلا مسئلہ شبہ استثناء کا تھا، دوسرا نسخ کا، اور تیسرا تخصیص کا۔ فرماتے ہیں شبہ استثناء کا صرف یہاں اعتبار نہ کیا گیا یہاں تک کہ شرط فاسد سے کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے۔ شرط فاسد کیا ہے؟ ما لیس بمبیع یصیر شرطا لقبول المبیع، جو چیز مبیع نہیں ہے، وہی غلام جس میں خیار ہے، فرماتے ہیں جو چیز مبیع نہیں ہے وہ مبیع کے قبول کے لیے شرط ہو رہی ہے، یہ شرط فاسد ہے، برخلاف اس صورت کے جو پہلا مسئلہ ہے جب آزاد اور غلام کی بیع کی 1000 کے عوض میں ایک ہی عقد میں، اور ان میں سے ہر ایک کا ثمن اس نے بیان کر دیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابی حنیفہ کہا تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں بیع فاسد ہو جاتی ہے، لأن الحر غیر داخل فی البیع اصلا، اس لیے کہ حر یہ بیع کے اندر سرے سے داخل ہے ہی نہیں، فیصیر کل استثناء، تو یہ صاف صاف استثناء کی طرح ہو جاتا ہے نسخ کے ساتھ مشابہت کے بغیر۔ اب جب یہ استثناء کی طرح ہو جاتا ہے فیکون ما لیس بمبیع شرطا لقبول المبیع، تو اب یہاں پر شرط فاسد پالی جاتی ہے کہ جو چیز مبیع نہیں ہے وہ چیز شرط بن جا رہی ہے، کس چیز کے لیے؟ مبیع کے قبول کرنے کے لیے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔